عشق کا جب وقت تھا وہ ہم نے پیک لیول جیلوں میں گزارا ہے. سب چیز پہ بحث ہو رہی ہے. ماجد ستی کے موبائل کا فرینزک کیوں نہیں کروایا گیا ابھی تک؟ یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے جی. میرے منہ کے الفاظ ہیں کہ حقیقی یہ سیاسی لوگ ہوتے ہیں، ان کے پیر نہیں ہوتے. اگر آپ بات کر رہے ہیں مرتضیٰ وغیرہ کی جو مری کے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں واچ ٹائمز. میں ہوں آپ کا میزبان طاہر نصیر. ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں. آج میں آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملاؤں گا. میرے نزدیک وہ شخصیت پورے پاکستان میں ایک دہشت کی علامت سمجھا جاتا تھا، اور اس کے علاوہ قبضہ مافیا کے چارجز ان پہ بہت تھے. ان کے جو والد مرحوم ہیں امتیاز کھوکھر المعروف تاجی کھوکھر، ان کا نام زبان زد عام ہے. لیکن آج میں جس شخصیت سے آپ کو ملانے جا رہا ہوں، امتیاز کھوکھر المعروف تاجی کھوکھر کے صاحبزادے فاروق کھوکھر. یہ پہلا انٹرویو ہوگا کہ ماجد ستی قتل کیس میں فاروق کھوکھر کو 1 ماہ بعد نامزد کیا جاتا ہے. ہم ماجد ستی قتل کیس پہ بھی بات کریں گے. ہم بات کریں گے کہ فاروق کھوکھر کو ماجد ستی کے نام پر بلیک میل کون کون کرتا رہا، کس نے کتنے پیسوں کا تقاضا کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ طنز و مزاح کے کوسچن بھی کریں گے کہ فاروق کھوکھر جو دہشت کی علامت تھا، اچانک کون سی ایسی گدڑ سنگی یا کون سا ایسا لمحہ آیا کہ اللہ نے اس شخصیت کے دل میں رحم پیدا فرمایا اور یہ دین کی طرف راغب ہوا. اس کے علاوہ ہم آج آپ کو اس پروگرام میں یہ بھی بتائیں گے کہ کیا فاروق کھوکھر کو زندگی میں کبھی پیار ہوا ہے. ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ فاروق کھوکھر کا معاشقہ کہاں کہاں پہ کس کس کے ساتھ چلتا رہا. ہم آپ کو فاروق کھوکھر کی تعلیم کے متعلق بھی بتائیں گے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں دہشت کی علامت، میں جیسا شروع میں کہہ چکا ہوں، لیکن شاید انسان کے اندر جب تبدیل ہونے لگتا ہے، جب اللہ اس کو ہدایت دینے لگتا ہے، تو کوئی لمحہ دیر نہیں لگاتا. لیکن فاروق کھوکھر بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا کیونکہ بزی شیڈیول ہوتا ہے. جس طرح ہم اندر آئے اور جو گن مین اور بڑی بڑی مونچھوں والے، ظاہری بات ہے کہ جو دہشت کی علامت تو میں کہہ بھی رہا ہوں. اور کیا وجہ، کیا زندگی کے خاتمے کا خوف ہے کہ جو آپ نے اتنے زیادہ گن مین رکھے ہوئے ہیں؟ کیا آپ کو موت کا خوف ہے یا قتل کا خوف ہے کہ آپ نے اپنے در و دیوار اتنے اونچے بنائے ہیں؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جی السلام علیکم. پہلے تو شکریہ پائے. گارڈ رکھے ہوئے یہ میرے والد صاحب پرانے ٹائم سے چلتے آ رہے ہیں. میں نے اپنے والد صاحب کے بعد نہ کسی بندے کو نکالا ڈیرے سے، نہ کبھی کوئی رد و بدل کی. جو کرایہ دار وہ رکھ کے تھے مکانوں میں، جن کے پاس ہمارے پرانے رقبے ہیں پنجاب کے، تو میں نے کسی کو رد و بدل نہیں کیا جی. اس زمانے میں چاہے اتنی مہنگائی ہے تو میں کیوں کسی کے پیٹ پہ لات ماروں اور کم کروں؟ نوکریاں آپ کو پتہ ہے مل نہیں رہی. دوسرا، اپنی حفاظت کرنا تو اسلام میں ہمیں اسلام یہ چیز سکھاتا ہے. بے وقوفی اور بہادری میں بڑا فرق ہے. اگر میں ویسی روڈ پہ ٹرک کے نیچے آ جاؤں، کھڑا ہو جاؤں روڈ پہ، تو کہوں جی کہ نہیں، جو رات آنی ہے. یہ تو اللہ پاک نے ہمیں سمجھ بوجھ بھی دی ہے، تو اپنی احتیاط کرتے ہیں جی. جو والد صاحب کا نظام چلتا آ رہا ہے، کوشش کی ہے اس کو چلتا رہنے دو. اچھا فاروق کھوکھر، یہ بتائیں کہ جس طرح اب ایک بندہ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، بات تو نہیں کرنی چاہیے، کیا وجہ کہ جب بھی راولپنڈی اسلام آباد میں کسی کی زمین پر قبضہ ہوتا ہے تو نام آتا ہے فاروق کھوکھر کا. جب بھی کوئی ایسا انسیڈنٹ رونما ہوتا ہے کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی میں یا کہیں پہ مرڈر ہوتا ہے، ہم ماجد ستی پہ بھی آئیں گے، لیکن فاروق کھوکھر کا نام زبان زد عام کیوں ہے؟ جس طرح آپ کی فین فالوئنگ ہے، آپ تو اب میرے نزدیک آپ ایک ٹک ٹاکر ہیں کہ جو ماضی میں ایک فاروق کھوکھر تھا اور موجودہ فاروق کھوکھر، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہر جگہ پہ آپ کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ ایک تو باقی میں ٹک ٹاک پہ خود آیا کہ لوگ میرا لائف سٹائل دیکھ سکیں یار، کہ جس کے بارے میں ہم اتنی باتیں کرتے ہیں وہ کس طرح جیتا ہے، کہاں جاتا ہے، آتا ہے. یہ تو میں نے خود کیا ہے. اگر یہ میں نہ بناتا نا، پھر میرے بارے میں بہت سی باتیں کی جاتی. اگر میں بالکل ہی سوشل میڈیا پہ جواب دینا چھوڑ دیتا، اب وقت چینج ہے نا، پھر تو میرے پہ ہزاروں کروڑوں کیس بن جاتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے آپ ہیں، آپ تک لوگوں تک بات پہنچاتے ہیں تو میں اپنا جواب دے پاتا ہوں. جی بالکل خاموش ہوتا تو پہلے ایک دور کی طرح ہم پہ کیس ہی کیس بنتے، لیکن جی جس کا نام ہوتا ہے علاقے میں اسی پہ کیس بنتے ہیں. تو میرے پہ جب کوئی بندہ پوائنٹ کرتا ہے نا کہ اس کو ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے، کوئی بندہ کیس بنانا ہے، تو اس کے ساتھ اور بہت طاقتیں جڑ جاتی ہیں، اس کو یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے. اچھا فاروق کھوکھر، یہ بتائیں کہ 333
اس 333 کے نمبر سے آپ کا رابطہ کیسے ہوا؟ کیا وجہ کہ آپ کی ہر گاڑی کے اوپر 333 کا نمبر، یہ کوئی آپ کا لکی نمبر ہے یا یہ آپ کا گولڈن نمبر ہے، یا کسی پیر فقیر نے آپ کو یہ تو نہیں کہا کہ یار آپ 3 نمبر لو تو آپ ترقی کرو گے؟ پیر فقیروں کو میں ملتا ضرور ہوں، لیکن میں دعا خود مانگنے پہ یقین رکھتا ہوں۔ میں خود 5 ٹائم نمازی، میں نے کسی پیر کو کیا ماننا، لیکن میں ان کی عزت بڑی کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے جس کو عزت دی اس کی عزت کرنی چاہیے۔ میری کئی ویڈیوز میں پیروں کو مل رہا ہوں، لیکن عزت کی حد تک۔ باقی میں مانگتا اللہ کی ذات سے ڈائریکٹ ہی ہوں، اللہ شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ مشرف صاحب کا دور تھا تو ہم ان کی گورنمنٹ میں تھے، فیض مشرف صاحب کی، تو اس ٹائم آپ کو پتہ تھا کہ بڑے سخت روٹ لگتے تھے۔ یہ پولیس والے روٹ نہیں، یہ ہمارا ریڈ زون ایریا نا، ایئرپورٹ کے پاس تھا پرانا۔ تو انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ یہ گاڑیاں ایک جیسی نمبر رکھ لو تو گزرنے دو۔ تو باقی لکی نمبر یہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، بس اسی طرح گٹھے کرتے کرتے گاڑیاں زیادہ تھیں، کچھ پتہ نہیں لگتا تھا کدھر ہیں کدھر ہے، تو ہم نے ایک نمبر رکھنا شروع کر دی، اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، اس میں خاص بات نہیں ہے۔ اچھا، نہیں، کیا وجہ کہ فاروق کھوکھر کے متعلق یہ مشہور ہے کہ آپ نے کوئی 333 گینگ بھی بنایا؟ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ جو آپ کی فین فالوئنگ ہے آپ اس کو گینگسٹر بنا رہے ہیں؟ جس طرح آپ دین کی طرف راغب ہوئے، آپ بڑے بڑے مولانا صاحبان سے بھی ملے، لیکن کوئی ایسا پلان زندگی میں ہے کہ یار جو آپ کے فین فالوور ہیں آپ ان کو دین کی طرف آپ بھی تبلیغ شروع کریں، یا فیوچر میں کوئی ایسا پلان ہے کہ فاروق کھوکھر بھی پیپلز پارٹی کی ٹکٹ سے الیکشن لڑے گا؟ پہلی بات ہے، جتنے بھی ینگسٹر ہیں، لڑکے ہیں، ہمیشہ میں نے پیغام یہی دی ہے کہ نماز کی طرف آؤ، اچھے کام کرو، کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے گھر محلے میں، ماں بہنوں میں، والد میں آپ کی بدنامی ہو۔ گینگ میں نہیں بناتا، نہ میرا کوئی لیول ہے گینگ بنانے کا۔ انسان ہمیشہ آگے کی طرف جاتا ہے، گینگ اور گروپ بنا کے میں نے نیچے کی طرف نہیں آنا۔ میں تو اس چیز کے بہت زیادہ خلاف ہوں، یہاں بھی لوگوں سے باتیں کرتا ہوں، کوئی ایک لڑکا بتا دے جس کو میں نے کہا ہو کہ یار وہ بدماشی سٹائل میں ہے، نہیں۔ دین کی بھی میں ویڈیو اس لیے اپلوڈ کرتا ہوں مولانا صاحب کے ساتھ کہ اگر وہ مجھے غلط چیز میں فالو کرتے ہیں، سٹائل میں فالو کرتے ہیں، تو شاید مجھے دیکھ کے ایک آدھا بندہ نماز ہی پڑھ لے۔ بالکل میں سرعام سب کو دعوت دیتا ہوں کہ تبلیغ کی راہ پہ آؤ، بالکل اجتماع پہ آیا کرو، شب جمعہ پہ آیا کرو۔ اچھا، فاروق کھوکھر کی زندگی میں وہ کون سا ایسا لمحہ آیا تھا کہ جس طرح جو گارڈز ہیں، گن مین ہیں، کہیں پہ فائٹ ہو جاتی ہے، 333 کے بندے پہنچ جاتے ہیں، وہ زندگی میں کوئی ایسا لمحہ کہ جب آپ تبلیغ کی طرف چلے ہوں، جب آپ کے دل میں رب نے رحم پیدا کیا، وہ کون سا لمحہ تھا؟ کون سی ایسی گھڑی تھی؟ الحمدللہ رحم میرے دل میں شروع سے ہے، اللہ کا خوف بھی ہے، مرنا بھی ہے، مجھے ساری باتیں تعلیم میں سکھائی گئی ہیں۔ نماز میں بچپن سے پڑھا ہوں الحمدللہ، لیکن باقاعدگی سے کافی سالوں سے پڑھا ہوں، مطلب جس طرح بچے نماز پڑھتے ہیں باقاعدگی سے اب آیا ہوں۔ مجھے شوق پیدا ہونا یا نہ پڑھو تو اپنے آپ کا جسم گندا محسوس ہونا، تو باقی حفاظت اپنی جگہ ہے۔ اتنے بھی انسان کو بزدل یا حفاظت میں نہیں چلا جانا چاہیے کہ اس پہ اٹیک ہو یا کوئی جھگڑا ہو تو بندہ پیچھے ہٹ جائے، اس چیز کو تو میں بالکل نہیں مانتا، اپنی حفاظت پوری کرنی چاہیے۔ اچھا فاروق کھوکھر، آپ سے میں ماجد ستی کے قتل کے متعلق تو معلوم کروں گا، لیکن کہ جو ایک برانڈ ہے پورے پاکستان میں، جس طرح آپ کپڑے لے لیں ان کے بھی برانڈ ہوتے ہیں، جس طرح ملک ریاض ایک بحریہ ٹاؤن کا برانڈ بن چکا ہے، فاروق کھوکھر ڈیرا کھوکھر ہاؤس کا ایک برانڈ بن چکا ہے۔ فاروق کھوکھر کی تعلیم کیا ہے، اور کیا کبھی زندگی میں کسی سے عشق ہوا ہے؟ تعلیم میری FSC ہے، اس کے بعد کوئی انگلش کورس وغیرہ، کیونکہ میں انگلینڈ چلا گیا تھا، آئٹس میں پیپر دیے، مطلب سیکھنا تھا، شوق تھا، الحمدللہ ہسٹری بہت پڑھی ہے۔ انگلینڈ میں 3 مہینے کا انگلش کورس تھے، شوق تھا مطلب سیکھنے کا مجھے، ابھی بھی ایک انسان ہوتا ہے کہ بڑے بندے کے پاس بیٹھ کے سیکھتا ہے، میں ابھی بھی بزرگوں کے پاس بیٹھ کے، چاچا کے پاس بیٹھ کے، یا کوئی بندہ جس نے زندگی میں اچھی گزاری ہو، میں اس کے پاس بیٹھتا ہوں، اس کی باتیں پوچھتا ہوں، سوال جواب کرتا ہوں، سیکھتا ہوں۔ ذاکر نائک صاحب سے ملنے کا میرا یہی مقصد تھا کہ میں ان سے کچھ سوال جواب کروں، ملوں۔ پورے دنیا میں آپ کہہ رہے ہیں کمپیوٹر ہیں، اسلامک کمپیوٹر ہیں وہ۔ عشق کا جب وقت تھا وہ ہم نے پیک لیول جیلوں میں گزارا ہے۔ میرا شروع سے عشق، پیار، محبت، میں نے کیونکہ بہت پڑھا ہوا ہے تو میرا والد ہی رہے ہیں جی، والد کے علاوہ مجھے کسی سے اس طرح پیار نہیں رہا۔ اچھا فاروق کھوکھر، آپ یہ بتائیں کہ جس طرح ظفر سپاری وہ قرآن حافظ ہے، لیکن ظفر سپاری کی جو فین فالوئنگ ہے وہ آپ کے بھی فالوور ہیں اور آپ ان کے فالوور ہیں، دونوں کا آپس میں میل جول بھی بہت ہوتا ہے جی۔ جو آپ کی یوتھ ہے، آپ اس یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، اور کیا
آپ یوتھ کو یہ چاہیں گے کہ یار یہ جو لڑائی جھگڑے ہیں ان کو چھوڑ کے 333 کا، کیونکہ دیکھیں جب ایک انسان سیدھے راستے پر چلتا ہے تو یہ معاشرہ اس قدر سنگ دل ہے کہ اس کو سیدھے معاشرے پہ چلنے نہیں دیتا. تو کسی یوتھ کو کوئی اس طرح کا پیغام دیں گے؟ میں تو ساری مصیبتیں کاٹ آیا ہوں جی. آپ ظفر سواری کی ساری ویڈیو اٹھا لیں، وہ ہمیشہ اچھی بات کرے گا، حافظ قرآن بھی اور دل کا بہت اچھا ہے بھائی ہے، میرا دوست ہے. میری ویڈیو اٹھا لیں، میں کسی کے خلاف کچھ نہیں کہتا. میں تو آخری ویڈیوز بھی دیے یار جو مجھے کامنٹ کرتے ہیں کرنے دو، کامنٹ ہمارا کیا جا رہا ہے، تو آپ غلط انہیں جواب نہ دو. تو یوتھ کو یہ کہوں گا کہ اس سے پہلے کہ آپ کے گلے میں مصیبت پڑے ابھی سدھر جاؤ تو اچھی بات ہے، کیونکہ بڑے بڑے جوان لوگ جوانی میں چلے گئے ہیں اللہ کے پاس، لیکن وہ نیکیاں ہوں گی تو کام آئیں گی. اچھا فرق ہو کر دیکھیں انسان، ناظرین آپ کو ہم تو نام سنتے ہیں، زرداری کا نام سنتے ہیں کہ یار اس کا رہن سہن دیکھیں، ملک ریاض کا ہم نام سنتے ہیں، میاں برادران کا نام سنتے ہیں، کپتان کا نام سنتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے دل میں بھی کوئی نہ کوئی بستہ ہوتا ہے. ان لوگوں کا بھی دل کرتا ہے کہ یار کوئی مووی لگا کے دیکھیں، بچوں کے ساتھ کارٹون بیٹھ کے دیکھیں. کیا کوئی ایسا ایکٹر جس کو آپ بہت زیادہ لائک کرتے ہوں، وہ کون سی شخصیت ہے؟ پاکستان میں ہو، بالی ووڈ میں ہو، ہالی ووڈ میں ہو، کس ایکٹر کو آپ زیادہ لائک کرتے ہیں؟ موویز دیکھتا ہوں جی، بالکل یہ شوق ہے، موویز مجھے بہت پسند ہے. جب ٹائم ملے تو میں لازمی دیکھتا ہوں. انڈیا میں امیتابھ بچن ہے، شاہ رخ خان ہے، مجھے اچھی لگتی ہے. سلمان خان کی بڑے ایکٹر ہیں، اسے دل سے ماننا چاہیے اس بات کو. تو مجھے شوق ہے، موویز میں دیکھتا ہوں بہت. تو کیسے پسند ٹائم کرتا ہوں. کیسے نکالتے ہیں؟ اتنا بزی شیڈیول ہوتا ہے آپ کا. تو بھائی رات کے ٹائم کئی دفعہ وقت مل جاتا ہے رات کو، ابھی روز نہیں لیکن کبھی کبھی کہیں ٹور پہ ہوں، کہیں باہر ہوں، تو بالکل وقت بن جاتا ہے. میں دیکھتا ہوں، مجھے اچھی لگتی ہے موویز. اچھا فرق ہو کر آپ یہ بتائیں کہ آپ جس طرح ابھی ریسنٹلی ماجد ستی قتل کیس ہوا، اس شخصیت کا عوام کو نام تو بتا دیں. ایز اے رپورٹر میں نے تو پہلے بھی فاروق کھوکھر کو بتایا تھا کہ میرے پاس اطلاع مختلف ذرائع سے یہ موصول ہو رہی ہیں. کون سی ایسی شخصیت ہے، کون سا ایسا سیاست دان ہے ماجد ستی قتل کیس پہ آپ کو بلیک میل کر رہا ہے اسٹل؟ اور اس شخصیت کا ناظرین جو خطہ کوثار ہے اس سے اس کا تعلق ہے، اور نامی گرامی شخصیت ہے کہ ایک چھوٹا لیڈر بھی نہیں ہے. لیکن میں سننا چاہتا ہوں کہ فاروق کھوکھر کیا اتنا بڑا جگرا رکھتا ہے کہ عوام کو نام بتائے کہ اس کے کہنے پہ 1 ماہ بعد فاروق کھوکھر نامزد ہوتا ہے. پھر ہم نے تو اپنے پہلے بھی پروگرامز میں کہا تھا کہ 109 صرف ذوالفقار علی بھٹو میں ثابت ہوئی ہے، اور وہ بھی پولیٹیکل کی وجہ سے. اس کے بعد کسی کے اوپر 109 ابھی تک ثابت نہیں ہوئی. اس شخصیت کا نام ناظرین کو بتا دیں کہ وہ کون آپ کو بلیک میل کرتا رہا. دیکھیں جی، بلیک میل اللہ کسی کو جرأت ہی نہ دے مجھ سے بات کرنے کی، تو بلیک میل مجھے کسی نے کیا کرنا ہے. یہ سیاسی لوگ ہوتے ہیں، ان کے پیر نہیں ہوتے. میں آج کسی کو آفر کروں وہ میرے ڈیرے پہ آ جائے، مجھے کوئی بھی ایسا ماں بیٹا ہی نہ پیدا کرے جو مجھے بلیک میل کرے. عبدالرحمان انویسٹر ہے، میں 1000 دفعہ اس کا نام لے چوں، مجھے آن کیمرہ کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو فیس تو اسی کا سامنے ہے. اب اس کے ساتھ کون کون ہے مجھے جینین نہیں پتہ. اگر آپ بات کر رہے ہیں مرتضیٰ وغیرہ کی جو مری کے ہیں، تو انہوں نے مجھے کیا بلیک میل کرنا ہے، وہ تو میرے کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے، اللہ معاف کرے. اچھا آپ کا فاروق کھوکھر دیکھیں زندگی میں اللہ پاک کی ذات انسان کو عروج بھی بہت دیتا ہے، زوال بھی بہت دیتا ہے. یہاں پہ ایس پی پوٹھوہار رہے سید محمد علی، جی ان کے ساتھ آپ کا کیا کلیش تھا؟ آئی جی اسلام آباد احسن یونس رہے، ان کے ساتھ آپ کا کیا کلیش تھا کہ آپ بیرون ملک بھاگ گئے تھے؟ احسن یونس صاحب آئی جی اچھے رہے ہیں. تھوڑی سی شاید آپ کی رپورٹ غلط ہو، میں ان کے زمانے میں باہر گیا ہی نہیں، کیونکہ ساری ہسٹری ہے، ٹکٹ ہوتے ہیں، میں نے سارا ان کا پیریڈ یہاں گزارا ہے. سید علی صاحب کے زمانے میں ای سی ایل میں تھا، وہ بھی شاید آپ کو، میں باہر نہیں گیا. دوسرا وہ سید بادشاہ، میں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. 1-2 غلط فہمیاں تھی، وہ ہماری دور ہو گئی تھی. باقی ان کے پیریڈ میں میں باہر گیا ہی نہیں، کیونکہ میرا نام ای سی ایل میں تھا. تو کیا وجہ سید محمد علی کے دور میں جوش خطابت میں فاروق کھوکھر نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، ہم اس ویڈیو کو کس تناظر میں دیکھیں؟ بالکل جی، میں واحد وہ شخص تھا، ابھی بھی ہوں اسٹل، یہ بھی کریڈٹ میرے پاس ہے. ویسے تو بہت کریڈٹ ہے کہ جس نے اپنے ڈیرے کے باہر فری میڈیکل کیمپ لگایا تو انعام میں دہشت گردی مجھے ملی. اس میڈیکل کی ویڈیو تو آپ کے پاس ہوں گی، وہ آپ نکال بھی سکتے ہیں، میری آئی ڈی پہ لگی ہیں. کوئی سیاسی بندہ نہیں آیا، کوئی ٹک ٹاکر کو میں نے دعوت نہیں دی، ایون کہ میرے اپنے قریبی سیاسی لوگ بھی نہیں آئے. ایک شوق تھا عوام کی خدمت کرنے کا، میڈیکل کا،
تو وہ میں کرتا ہوں تو شام کو مجھ پہ FIR کٹ جاتی ہے. اور ایک گلہ بس ان سے رہا تھا کہ مجھے میری ویڈیو میں بھی ہے وہ کہ مجھے نماز کے لیے وضو کے لیے پانی نہیں دیا گیا. بس مجھے اور کوئی شوق نہیں, مجھے حوالات میں وضو کے لیے پانی ملتا رہا تو مجھے آپ 10 سال بھی بند رکھے, میں نے کبھی سوچا نہیں اتنا. جس طرح شیخ رشید کہتے ہیں کہ جیل برو تحریک بھی شروع کی تھی PTI نے, اس طرح فاروق کھوکھر بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے صرف وضو کے لیے پانی دے. ناظرین آپ کو یہاں پہ ایک بتا دوں کہ عثمان مرزا ایک ویڈیو سکینڈل آیا تھا E11 کا, تو عثمان مرزا نے کمرہ عدالت میں ایڈیشنل سیشن جج تھے عطا ربانی, ان کو کہا تھا جی مجھے نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی, اور یہ واقعہ کورٹ میں لکھا بھی گیا تھا کہ بھئی اس وقت سپریڈنٹ جیل کو بھی طلب کیا گیا تھا. لیکن فاروق کھوکھر آپ یہ بتا دیں, جو ماجد ستی قتل کیس ہے, کیا کبھی اس کے ورثہ سے, جو حقیقی ورثہ ہیں, یہ تو ابھی جو آج کل جو چڑھتے سورج کے پجاری ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا, اس کی والدہ ہوں یا اس کے والد ہوں یا کوئی اور اس کا بھائی, انہوں نے آپ سے کبھی رابطہ کیا ہے؟ یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے جی, میرے منہ کے الفاظ ہیں کہ حقیقی. اب یہ لوگوں کو لفظ سننا چاہیے کہ جو لوگ تقریریں کر رہے ہیں, جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں, وہ ایک تصویر ماجد کے ساتھ دکھا دیں. ماجد تو اپنی زندگی میں اللہ جنت میں جگہ دے, ان کو بلاتا ہی نہیں تھا. وہ پکچرز کیوں نہیں اپلوڈ کر رہے اگر ماجد کے ساتھ ان کی اتنا گہرا تعلق ہے, اگر انہوں نے الیکشن نہیں لڑنے, ان کو پیچھے سے پیسوں کی سپورٹ نہیں ہو رہی, تو جو ان کی وائف ہیں, جو بچے ہیں, جو ان کی والدہ ہیں, بالکل ہمارے اندرون خانے انشاءاللہ رابطے ہیں. تو کیا آپ دیکھیں جس کا کہتے ہیں نا کہ جب کسی کی چوری ہوتی ہے تو اس کا دین ایمان بھی چلا جاتا ہے, ایک ان بچوں سے ان کے سر کا سایہ چھینا گیا کہ جو سوشل ایکٹیوسٹ بھی تھا. جی, شیخ رشید کے ساتھ ان کے بہت گہرے مراسم تھے, شیخ راشد شفیق کے ساتھ بہت گہرے مراسم تھے. مرڈر ہونے سے ایک ہفتہ قبل لیاقت باغ میں پریس کانفرنس ہوئی اور وہاں پہ ماجد ستی سے ہماری بھی ملاقات ہوئی. لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ٹاکرا چودھری عبد الرحمان سے یا غوری ٹاؤن سے, اور چودھری عبد الرحمان کو جب سزا ہوئی تھی تو وہ ماجد ستی کے پاس آیا تھا, کہیں ایسا تو نہیں کہ چودھری عبد الرحمان نے آپ سے بدلہ لینے کے لیے کوئی گیم کھیلی ہو؟ دیکھیں جی, تھوڑا سا اس میں غلط فہمی آ رہی ہے لوگوں میں. جب سزا ہوئی تھی, عبد الرحمان بھاگ گیا تھا عدالت میں سے, تو ماجد ستی ہماری طرف تھا. یہ تھوڑا سا مس پوائنٹ آ رہا ہے. میرا تو آپ سے ایک سوال بھی آپ سے بھی ہے نا کہ سب چیز پہ بحث ہو رہی ہے, ماجد ستی کے موبائل کا فرینزک کیوں نہیں کروایا گیا ابھی تک؟ تو کیا فرینزک کرائے نا, آپ کو نظر آئے کہ کس کے واٹس ایپ پہ اسے لڑائی تھی, کون اسے کالوں میں دھمکیاں دے رہا, تو موبائل کہاں غائب ہو گیا اس کا؟ نہیں یہ سمجھا جائے کہ پھر اس سارے کیس میں چودھری عبد الرحمان کا ہاتھ ہے. دیکھیں جی, ریمانڈ فرنٹ پہ, میں نے آگے بھی آپ کو کہا, اللہ تعالیٰ کسی کو ہمت نہ دے, فرنٹ پہ عبد الرحمان مجھ سے نہیں لڑ سکتا. ناظرین شاید آپ چودھری عبد الرحمان غوری ٹاؤن کا ایک بہت بڑا قبضہ مافیا ہے, اس حوالے سے پروٹیسٹ بھی ہوتے رہے, لیکن فاروق کھوکھر نے ایک عزم کیا ہے, ایک فیصلہ کیا ہے کہ غوری ٹاؤن کے وہ مکین جنہوں نے آج سے 10-15 سال پہلے اپنی جمع پونجی وہاں پہ لگائی تھی, ان کو فاروق کھوکھر کہہ رہا ہے کہ ان کو پلاٹ ضرور دلوائے گا. لیکن فاروق کھوکھر آپ فلاحی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں, کیا مستقبل میں کوئی ایسا پلان ہے کہ آپ اپنے والد مرحوم کے نام پہ کوئی غریبوں کے لیے ہاسپٹل تعمیر کریں, بچیوں کے لیے اسکول کالج بنوائیں, کوئی ایسا ذہن میں پلان رکھتے ہیں کہ دعائیں سمیٹیں عوام کی؟ دیکھیں جی, آلریڈی میں بہت سے پرائیویٹ ہاسپٹل میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں, چھوٹی سی ویسے بتاتا نہیں ہوں میں انٹرویوز میں. کڈنی سینٹر ہے جدھر میرے والد صاحب کا علاج ہوا ہے, یو پارک کے سامنے پنڈی. ان میں ایک میں نے کمرہ ہے جس میں میرے والد صاحب بیڈ پہ رہے ہیں. جو مشین تھی ڈائلسس, بڑا مہنگا علاج ہے, کیونکہ ہر ہفتے میں 2 دفعہ پیشنٹ اگر ہو جائے نا خدا نخواستہ, تو وہ وہاں پہ میرے نام سے فری ہے, جو مرضی جائے, اور اس کا سارا بل مجھے آتا ہے. اور کافی پرائیویٹ ہاسپٹل میں آپ کے سامنے نام لوں جن میں نے اپنے پیسے جمع کرائے ہیں کہ کوئی آپریشن یا کوئی ہے وہ مجھے ریکمینڈ کر دیتے ہیں, جو اللہ پاک نے توفیق دی ہے. اگر میں نام لوں گا تو شاید وہ غلط ہو جائے گا, کافی جگہ میں کروں. اور کالج اسکول کے لیے آج کل جو حالات ہیں نا, کالج اسکول کے لیے ٹیکس کے FIA کے, دل تو بڑا کرتا ہے, اللہ نے توفیق دی, میں کر بھی رہا ہوں. تو اس کے لیے آپ کو گورنمنٹ میں ہونا, CDA سے زمین ریکمینڈ کرانا, یہ لازمی ہے. اب پرائیویٹ بندے کے لیے انہوں نے نیکی کرنا مشکل کر دی. اچھا, آپ کے بڑوں بزرگوں کی ایفیلیشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, فاروق کھوکھر کس جماعت کو زیادہ لائک کرتا ہے؟ کیا کپتان کو, میاں برادران کو, یا زرداری کو, یا مولانا فضل الرحمان کو؟ ہاں, مولانا صاحب ہمارے بزرگ ہیں جی, اسلام کے بہت بڑے, میں انہیں اصل میں لائک کرتا ہوں, بالکل میں انہیں لائک کرتا ہوں, اپنی پسند ہے. لیکن میں نون کو بھی پسند کرتا ہوں,
اور عمران خان کو بھی پسند کرتا ہوں. یہ تو فرق میرے ہوگا. دوست ہیں, میرے یہ تو سیاسی بیان بازی ہوگی, جس طرح آپ دیکھ لیں کہ روز پریس کانفرنس ہوتی ہیں کہ نہیں ایفیلیشن کس جماعت سے آپ کی زیادہ گہری ہے, قریبی ہے. نون سے کہہ لیں. جی دیکھ لیں کہ نون لیگ کے ایک اور سپوت جو ہے فاروق کھوکھر, ان کے آباء و اجداد پاکستان پیپلز پارٹی سے تھے. لیکن فاروق کھوکھر, آخری سوال ہے آپ سے, کیونکہ ٹائم آپ کا بہت قیمتی ہے. انسان عزت بناتے ہوئے اس کی صدیاں لگ جاتی ہیں, لیکن عزت جب خراب ہونے میں آئے تو سیکنڈ نہیں لگتے. جو آپ کے اوپر ایک لیبل لگا ہوا ہے قبضہ مافیا کا, اس کو ختم کرنے کے لیے کتنی کچھ محنت کر رہے ہیں؟ کیا لوگوں کو واقعی آپ نے اپنی زندگی میں کہیں پہ قبضے بھی کیے ہوئے ہیں؟ میرے پہ ایک FIR نہیں ہے جی قبضے کی, آج کل اپلیکیشن بھی نہیں ہوئی میرے پہ. پلانٹڈ اپلیکیشن بھی کوشش کی لیکن نہیں ہو سکی, اللہ کا شکر ہے. میں نے 5 سے لوگوں کو زمینیں گفٹ کی, دیا ہی ہوگا, لیا نہیں کسی سے ہو. اللہ کا شکر ہے, ہمیں کیا لینے کی ضرورت ہے. تو الزام لگتے رہیں, میں اپنے کام میں تیز ہوتا رہوں گا انشاءاللہ. تو قرآن میں ایک آپ کے خلاف پلانٹڈ اپلیکیشن تھی, بلکہ مقدمہ بھی ہوا تھا اس وقت بھی. ناظرین, ہم نے پروگرام کیا تھا, آپ ہمارے یوٹیوب پہ جائیں گے تو ہم تو ببانگے دہل جس طرح کوسچن کر رہے ہیں, کیونکہ کچھ لوگ ماجد ستی مرڈر کیس پہ انہوں نے الیگیشن لگائی تھی کہ ہم پیسے لے کے پروگرام کرتے ہیں. ہم تو آپ کو ریئلٹی بتاتے ہیں کہ بھئی ریئلٹی کیا ہے. تو وہ جو قرآن میں آپ کے اوپر FIRs ہوئی تھی وہ قبضے کی, وہ کیا سین تھا, تاکہ ناظرین کو جو ان کے دل میں خدشے ہیں وہ تو دور ہو سکے کہ واقعی فاروق کھوکھر قبضے کر رہا ہے یا صرف الزام تراشی ہیں. ایک مجھ پہ اوورسیز پاکستانی ڈاکٹر افضل, جو میں نے اس کے ویڈیو بھی لگائی تھی, بس جب سے ویڈیو اور ثبوت میں نے ساتھ لگائے وہ چلا گیا جی اپنے ملک. بڑا اس ٹائم شور مچایا, لوگوں نے نیچے کامنٹ کیے قبضہ معافی. یہ بڑا مسئلہ ہے جی کہ میں جب بھی نیکی کے کام کرتا ہوں, میری عبد الرحمان سے کیا لڑائی ہے, میں تو بھی رجنامہ کر لیتا ہوں. وہ تو مجھے پیسے دینے کے لیے تیار ہے, پیسے کس کو اچھے نہیں لگتے, لوگوں کی وجہ سے لڑ رہا ہوں. اور لوگ ان کے گھر جا کے, دفتروں میں جا کے پلاٹوں پہ رجنامے کر رہے ہیں. جب بھی میں نے آگے قدم بڑھایا ہے لوگوں کی عوام کے لیے, تو مجھ پہ FIRیں ہوئی ہیں اور عوام میرے مخالف ہوئی ہے. اب بھی میں ڈیرے پہ عبد الرحمان کو پیغام دوں کہ اتنے پیسے جتنے میں میرا رجنامہ ہے, تو وہ سر کے بل چل کے میرے پاس پیسے لے کر ہے. تو فرق ہو کر کیا پاکستان میں رہے گا یا پاکستان سے بوریا بستہ سمیٹے گا؟ جس طرح آپ کے اوپر الزام تراشیاں ہو رہی ہیں, مقدمات ہو رہے ہیں, فرق ہو کر کہیں ایسا تو نہیں کہ فار دی لائف ٹائم بیرون ملک کہیں سیٹل ہو جائے گا؟ نہیں, پاکستان میں بغیر تو نہیں رہ سکتا. میرے دادا کی قبر, پردادا کی, والد کی پاکستان میں, باقی میرے چکر لگتے رہتے ہیں. میرا ایک سوچ ہے نا, مجھے ٹریولنگ کا بہت شوق ہے بچپن سے, والد صاحب کے زندہ ہوتے ہوئے. جتنی دنیا ہے اللہ پاک نے بنائی ہے, گھومنی چاہیے, دیکھنی چاہیے, لیکن رہنا صرف پاکستان میں, مرنا بھی ہے. قبر بھی کل یہاں بنی ہے, تو میں ابھی باہر جا کے کیا کروں گا پھر جب واپس آؤں گا. اچھا, آخر میں آپ یوتھ کو, اور اسپیشلی ناظرین میں اس وجہ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ جس طرح میں نے کہا کہ کچھ کٹ پتلی جو ہے وہ ماجد ستی کے خون کا سودا کر رہے ہیں. رخ ہو کر اگر نہیں بتاتے, لیکن ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات مختلف ذرائع سے معلوم ہوئی ہیں. آپ ماجد ستی کے جو حقیقی ورثہ ہیں, جو ان کی اہلیہ ہیں, جو ان کی والدہ ہیں, یا جو ان کے بھائی ہیں, ان کو کوئی پیغام دیں گے یا یوتھ کو کوئی پیغام دیں گے؟ پہلے میں ماجد ستی کی فیملی کو پیغام دوں گا کہ وہ, ان کی وائف میری بہن ہے, میں ان کا نام اس طرح نہیں لینا چاہتا, اور میں ان کو خود یہ بھی نہیں کہوں گا کہ وہ سامنے آئیں اور سچ بتائیں, لیکن موبائل کا فورینزک کروائیں اور اکاؤنٹ چیک کرا دیں. آپ کو پتہ لگ جائے گا اس کی لڑائی کس کے ساتھ تھی. مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ میری بہن ہے. میں اس طرح چاہتا نہیں ہوں کہ وہ میڈیا پہ آئیں. یوتھ کو یہ پیغام دوں گا کہ جب بھی میرے پہ کوئی جھوٹا کیس بنتا ہے تو آپ لوگ ایک سائڈ پہ سنی سنائی پہ شروع ہو جاتے ہیں. کیا وہ چیزیں بھول جاتے ہیں جو میں نے کی ہے؟ کیا جو کام میں آپ کے پیچھے لڑائی لے کے لڑ رہا ہوں وہ آپ کو بالکل یاد نہیں رہتا؟ ایک سیکنڈ میں آپ لوگ بدل جاتے ہیں. تو آپ لوگ خیر ہے, بدلے نہ بدلے, جب تک زندہ ہوں, جب تک اس رگوں میں خون ہے, میں لوگوں کی خدمت کرتا رہوں گا. بہت شکریہ فاروق کھوکھر. ناظرین, آج آپ کو بیسیکلی بتانے کا مقصد ایک تو ماجد ستی قتل کیس کے تھا کہ وہ فرانزک, وہ موبائل کہاں پہ گیا. سب سے اہم سوال, فاروق کھوکھر وہ اس مقدمے میں ملزم ہے, انہوں نے اٹھا دیا ہے, کیونکہ اگر فاروق کھوکھر کے اوپر چارج ثابت ہوتا تو عبوری ضمانت کنفرم نہ ہوتی, ان کو ہتھکڑیاں لگ جاتی. لیکن پولیس کے پاس بھی ایسا کوئی ثبوت ہاتھ نہیں لگا جس وجہ سے فاروق کھوکھر کی ضمانت منظور ہوئی. اب دیکھتے ہیں کہ کیا پولیس ماجد ستی کے زیر استعمال وہ جو موبائل فون تھا وہ برآمد کر سکے گی. کیا پولیس ماجد ستی کے اکاؤنٹ کو ٹریس کر سکے گی؟
کیا پولیس اس نتیجے پر پہنچ سکے گی کہ ماجد ستی کی اصل لڑائی کس کے ساتھ تھی؟ کیا پولیس اس ملزم تک، اصل مجرم تک پہنچ سکے گی کہ ماجد ستی کو قتل کس نے کیا تھا؟ یوتھ کے حوالے سے بھی فاروق کھوکھر نے یہ پیغام دے دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فاروق کھوکھر نے یہ بھی کہا ہے کہ جب تک ان کی رگوں میں خون ہے وہ عوام کی خدمت کرتے رہیں گے۔ اب وہ خدمت کیسی ہوگی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان طاہر نصیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔